پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے، وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا۔ اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے۔ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے، ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، کیوں ٹوٹ جائے گا مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو بتایا ہے، لیکن یہ مصلحت ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہو۔ اونٹ کے اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اونٹ کو کھا کر، اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کے اوپر جو سوار جنات اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا، شاید اس لیے وضو بتایا ہو، لیکن وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر، مثلا ہم باوضو ہیں، کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا، ہم نے کھا لیا، اب ہمارا وضو نہیں رہا، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا، مصلحت کچھ بھی ہو ہمیں یہ حکم ماننا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ مرغی کھائیے، بکری کھائیے، گائے کھائیے، بھینس کھائیے، جتنے حلال جانور کھائیے، باوضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، گالی آپ دے رہے ہیں نہیں ٹوٹے گا وضو، لیکن ہاں گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے کسی کو گالی دی، تیری ماں کا تیری، اب گالی دینے کے بعد وضو ہے ہی، اب ہم نماز پڑھنے جائیں، ہاں جا سکتے ہو، مولانا صاحب گالی دی تو اب کیا کرو گے؟ گالی دی دوبارہ وضو بناؤ گے؟ گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا، وہ تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے لکھ لیا تیرا گناہ۔ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، اب اس میں دعا تو آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سبحانک اللہم پڑھو گے تو اس میں پڑھو گے نا، ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم باعد پڑھو گے تب بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ پوری دعا پڑھو گے، اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ نے گالی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا، لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ تو میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا، مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچانک کوئی آدمی شراب پی رہا اور شراب کی بوتل سے شراب گری اور میرے کپڑوں پہ گر گئی، اب شراب ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، کیا اس شراب سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کیا ہم دھوئیں گے اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائیو، شراب حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہ ہو، صرف حرام ہے، یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن کپڑے پہ اگر آپ کی گر گئی ہے اور نماز کی جماعت کھڑی ہے تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا، بکرے کو یا گائے کو، اور چھری چلاتے وقت خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑے پہ آ گئیں، خون حرام تو ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، کہا ہے، سن لیجئے، خون حرام تو ہے، آپ خون پی نہیں سکتے ہیں، خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا، جمع ہوا خون آپ چاقو سے کاٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو۔ مہاراشٹر میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں،
भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल है। गंदगी में शामिल है नाक। नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छीके हूं और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे? आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए। वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पूछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पूछ लीजिए, और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक, थूक जमीन पर, हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए। हर आदमी के साथ ऐसा होता है, अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे, उसके बाद कहो चाटो तो नहीं चाटेगा। हम खांसे बलगम आ गया, अब बलगम क्या करें? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मर्तबा धुलना पड़ेगा। पहली मर्तबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुजू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुजू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की जबान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुजू बना लिया करते थे और वुजू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है, और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुजू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल, अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे, यह हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है, और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम में फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम में अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं।
اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے. اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے, لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے, سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر, اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں, آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں, آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے, سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے, لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے, مسجد میں جا رہا ہے, وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے, لیکن سونے کی انگوٹھی, سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہے, جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے, اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے. اگر سوکھا کتا بھی, ڈرائی کتا بھی, سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا, کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لہذا ڈرائی کتا, سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا. اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے, ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے, ہمیں کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے گا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. تو وضو کے بعد نفل نماز پڑھ لینا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. دیکھیے مؤذن اذان دے رہا مسجد میں, ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو, مؤذن جو کہے وہی تم کہو. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو. اور جب وہ اذان دے چکے, جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد, جس نے یہ دعا پڑھی, حلت لہ شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا, میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا. اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں, سفارش کروں, اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا. یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے, اذان کے کلمات دہرانا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے, اور ہمارے لیے اللہ کے رسول سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ ہم کسی کو کھڑا کر کے پوچھے کہ کتنی ہے تو کوئی نہیں بتا پائے. اب تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم کتنی بتا چکے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں. اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ تعبد اللہ, ایک اللہ کی عبادت کر, تقیم الصلاۃ المفروضہ, فرض نماز کی, تقیم الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کی
حفاظت کر، اس کو پڑھ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو زکات تیرے اوپر لکھ دی گئی ہے تو اس زکات کی ادائیگی کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ، تحج البیت، اور حج کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، حج کر، تدخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیجئے کتنا آسان راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے والے راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں۔ آئیے، یہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ بتا دوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، مت اٹھو سامنے سے، ایک بھی راستہ نکل گیا تو کیا کرو گے؟ سنیے بہت اچھا، ماں بہنیں آئی ہیں، سن لو۔ ایّم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، بےہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو، کپڑے لوز ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہوں، اس کے جسم کا بنا اور کساوٹ دکھائی نہ دیتی ہو، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اپنے شوہر کی سیوا میں، اپنے پتی کی سیوا میں کمی نہ کرتی ہو، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے، اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایّم امرات ماتت وزوجها راضٍ، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْجُهَا رَاضٍ، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا پتی اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو اللہ تعالی اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی، جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو، چاہے کتنی روزے دار رہی ہو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو، لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر، شوہر کی خوشی پر، اس کے پتی کی مرضی پر، پتی کی خوشی پر۔ اگر شوہر راضی تو عورت جنتی، مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی، نہیں جا سکتی۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ، سلام پھیلاؤ۔ سنو جنت میں جانے کا عمل، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ جا رہے ہیں، آدمی ہے تو مسلمان، ہے تو گاؤں کا ہی، لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے، پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم، جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی، چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا۔ کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو۔ آدھا ورس، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک، کیسے، ٹھیک ہے، ہاں بھیا کیسے ہو، ٹھیک ہے، آداب آداب آداب، یہ سب صحیح ہے، چلے گا، لیکن السلام علیکم نہیں، کیونکہ کافر
دعا کا مستحق نہیں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اب سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان۔ السلام علیکم، جرجیت صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں، انڈیا نہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ آنے والا آدمی ہم ہی سے سلام کرے گا۔ اس چیز کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا، جاننے انجانے والے سب کو تم سلام کرو، ہاں اتنا ضرور ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے سے سلام کرے۔ اب چھوٹے آدمی کو عقل نہیں ہے، نہیں بڑا سلام کرا تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول تو بچوں سے بھی سلام کرتے تھے۔ تو پہلی چیز سلام کے اصول سمجھ لو، ہمیشہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا، لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا اور ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آ رہا ہے تو الراکب یسلم علی الماشی، تو جو سواری پر آ رہا ہے سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا۔ ادب دیکھیے، گھمنڈ توڑا اللہ تبارک اللہ کے رسول نے، پیدل چلنے والے کو معمولی مت سمجھو، تم سواری پہ آ رہے ہو تم سلام کرو پیدل چلنے والے سے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے سے سلام کرے گا۔ ہم جرجیت صاحب یہاں بائک سے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی فور ویلر سے آ رہا ہے تو فور ویلر والا سلام کرے گا موٹر سائیکل پر چلنے والے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ ہاں اگر جانتے ہو کہ اس آدمی سے سلام کی امید نہیں ہے تو پیدل چلنے والا بھی سوار آدمی سے سلام کر لے، اگر جانتا ہے بڑا آدمی ہے تو سلام کرے گا نہیں، چلو ہم ہی سلام کر لیں، ایسی صورت میں کر لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ تمہارے دروازے پر مانگنے آیا ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں پا رہے ہیں، ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے، ان کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، ان کو اپنے گھر پہ لاؤ۔ تو شرم لگ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بڑے خوددار ہیں، مانگیں گے نہیں لیکن بھوکے ہیں، تو اپنے گھر سے کھانا لے جا کر ان کے گھر لے جا کر پہنچاؤ۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ آپ کو معلوم ہے یہ میری خالہ ہے، یہ بھانجا ہے، بھانجا خالہ سے ناراض ہے، یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں، یہ فلاں گلی کا لڑکا یا فلاں ہماری گلی کے لڑکے سے ناراض ہے، یہ رشتہ داریوں میں فرق ہے۔ وصلوا الارحام، تو تم رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا جنت میں جانے کے اصول اور ضابطے بتائے۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، چاہے وہ مانگنے والے ہوں یا بیچارے مارے شرم کے مانگ نہ پا رہے ہوں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، جو بھی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے، یہ سماج اور سماج کے سردار کی ڈیوٹی ہے، سماج کے ذمہ دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے ان کو ملائے۔ اور چوتھی چیز بتائی، وَقُومُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں جب ساری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہو، جب سب کھراٹے لے کر میٹھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہو اور سب اپنی سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے منہ پر کمبل ڈھانک کر سو رہے ہو، ایسی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر وضو بنا کر اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرو، قیام کرو، رات کو جاگو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ وقوموا باللیل، رات کے کسی حصے میں اٹھو، والناس نیام، اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، جب ساری دنیا نیند کے میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو، اس وقت اپنے رب کو مناؤ، اس کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو
इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिगफार करो, मगफिरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये 4 काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वादिमुत्ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन घर